آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کو وفاق کے بعد پنجاب میں بڑا جھٹکا۔ علیم خان گروپ کا چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ووٹ دینے سے انکار۔ اپوزیشن کا غیر مشروع ساتھ دینے کا اعلان۔ اگر نیا پاکستان پرویز الہی بنائیں گے تو تحریک انصاف بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تحریک انصاف کو وفاق کے بعد پنجاب میں بڑا جھٹکا۔ علیم خان گروپ کا چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ووٹ دینے سے انکار۔ تحریک انصاف کو وفاق کے بعد پنجاب میں بڑا جھٹکا۔ علیم خان گروپ کا چودھری پرویز الہی کو سی ایم پنجاب پر ووٹ دینے سے انکار۔ اپوزیشن کا غیر مشروع ساتھ دینے کا اعلان۔ اگر نیا پاکستان پرویز الہی بنائیں گے تو تحریک انصاف بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پنجاب میں کس کی حمایت کرنی ہے؟ ترین گروپ نے پالیسی کو حتمی شکل دے دی۔ کل اجلاس بلا لیا ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کے بعد حتمی لاحق عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ حکومتی کمیٹی کی ترین گروپ کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ میاں محمود رشید بریک تھرو کے لیے پر امید ہیں۔ اجمل چیمہ نے کہا کہ عثمان بزدار کا استعفی منظور ہونے تک کوئی بات نہیں ہوگی۔ نعمان لنگریال بولے حتمی فیصلہ جہانگیر ترین کا ہوگا۔ پنجاب میں کس کی حمایت کرنی ہے؟ پالیسی کو حتمی شکل دینے کے لیے کل اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کے بعد حتمی لاحق عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ سی ایم پنجاب عثمان بزدار کا استعفی گورنر ہاؤس کو موصول ہو گیا ہے۔ سی ایم پنجاب کا استعفی کل منظور کیے جانے کا امکان ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور استعفی منظور کر کے اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کریں گے، جس کے بعد اسمبلی اجلاس طلب کر کے انتخاب کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ سی ایم پنجاب عثمان بزدار کا ریزگنیشن گورنر ہاؤس کو موصول ہو گیا ہے۔ استعفی کل منظور کیے جانے کا امکان ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور استعفی منظور کر کے اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کریں گے، جس کے بعد اسمبلی اجلاس طلب کر کے انتخاب کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ پنجاب میں نئے قائد ایوان کا معاملہ۔ مسلم لیگ کاف نے جوڑ توڑ کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے اراکین اسمبلی سے رابطوں کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی سربراہی میں پنجاب کے سینئر وزراء کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں بشارت راجہ، حافظ عمار یاسین، میاں اسلم اقبال، میاں محمود رشید، چودھری ظہیر الدین، راجہ راشد حفیظ، سبطین خان، مراد راس اور رکن پنجاب اسمبلی وسیم خان بہادر نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں پنجاب حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ اور ارکان سے رابطوں کے بارے میں تفصیلی مشاورت بھی ہوئی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے ارکان اسمبلی سے رابطوں کے لیے صوبائی وزراء کو ٹاسک سونپ دی ہے۔ پنجاب میں نئے قائد ایوان کا معاملہ۔ مسلم لیگ کاف نے جوڑ توڑ کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے اراکین اسمبلی سے رابطوں کے لیے کمیٹی کی تشکیل دے دی ہے۔ ظہیر الدین، راجہ راشد حفیظ، سبطین خان، مراد راس، رکن پنجاب اسمبلی وسیم خان بہادر نے شرکت کی ہے۔ راہزن کون ہے، راہبر کون ہے؟ قوم جان چکی ہے، عہدہ آنی جانی چیز ہے، جب تک سانس ہے عمران خان کا ساتھ نبھاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ملاقات کے لیے آنے والے ارکان اسمبلی سے گفتگو۔ ایم پی اے گریز سردار آصف نے کہی۔ اختر حیات، لیاقت علی احمد چٹھا اور دیگر بھی ملنے تشریف لائیں۔ راہزن کون ہے، راہبر کون ہے؟ قوم جان چکی، عہدہ آنی جانی چیز، جب تک سانس ہے عمران خان کا ساتھ نبھاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ملاقات کے لیے آنے والے ارکان اسمبلی سے گفتگو۔ دھمکی امیز خط، شاہ محمود قریشی نے بذات خود فارن آفس کے ڈپلومیٹ کو لکھوایا۔ علی موسیٰ گیلانی کا دعویٰ، کہا فارن آفس کے ڈپلومیٹ نے شاہ محمود قریشی کے کہنے پر یہ خط وزیر خارجہ شاہ محمود کو بھجوایا۔ علی موسیٰ گیلانی نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ڈپلومیٹ سے خود ساختہ خط موصول ہونے کے بعد شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو خط پہنچایا۔ اس معاملے کے حقائق جلد قوم کے سامنے آ جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی اور فارن آفس اس جعل سازی کے اصل کردار ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور فارن آفس لیٹر گیٹ اسکینڈل میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ علی موسیٰ گیلانی کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان، شاہ محمود قریشی اور فارن آفس کے ملوث کرداروں کو اس کیس سے نکلنے نہیں دیں گے۔ دھمکی امیز خط شاہ محمود قریشی نے بذات خود فارن آفس کے ڈپلومیٹ کو لکھوایا۔ علی موسیٰ گیلانی کا دعویٰ، کہا فارن آفس کے ڈپلومیٹ نے شاہ محمود قریشی کے کہنے پر یہ خط وزیر خارجہ شاہ محمود کو بھجوایا۔
सियासी हलचल में तेजी। रुकन सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। मुल्तान वापसी पर बोले, वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद दिखाई दिए और इमरान खान ने कहा कि आखिरी बाल तक लड़ेंगे। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मेंबर सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मुल्तान वापसी। रोही से गुफ्तगू में जावेद अख्तर अंसारी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात के मौका पर पूरे एतमाद दिखाई दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब पूरे एतमाद हैं और इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ बड़े खुशगवार मूड में बैठे थे और हमारे से जो उनकी मीटिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी होगी। जावेद अख्तर का कहना था कि परवेज इलाही को इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब नामजद किया। इमरान खान के हर फैसला को तस्लीम करते हैं। परवेज इलाही इमरान खान के विजन को आगे लेकर चलेंगे। उनके साथ मीटिंग में थे अपना, तो मीटिंग के बाद उन्होंने जो फैसला किया है कि ठीक है उनको अगर वजारत काफ लीग को देनी पड़ती है तो हम दे देते हैं, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। जावेद अख्तर अंसारी का मजीद कहना था कि उस्मान बुज़दार ने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए, जो काम मुकम्मल ना कर सके वो परवेज इलाही करेंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला थम नहीं सका। दीगर अशिया के बाद कागज की कीमतों में इजाफा हो गया है। 68 ग्राम कागज का रेम 500 रुपए से बढ़कर 760 का हो गया। माजिद क्लासरा की रिपोर्ट। कागज की कीमतों को भी पर लग गए। 68 ग्राम कागज का रेम 500 रुपए से बढ़कर 760 रुपए का हो गया। आम कागज का रेट 190 रुपए से बढ़कर 250 रुपए फी किलो हो गया। कागज की कीमतों में इजाफे से किताबें भी महंगी हो गयी। किताबें महंगी होने से वालिदैन भी परेशान हो गए। कहते हैं कि बच्चों को तालीम दिलवाना मुश्किल हो गया है। आए रोज कीमतें बढ़ रही हैं। पहले महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, घर के अखराजात भी बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। हर बंदे का दिल करता है कि हम अपने बच्चों को आला तालीम, अच्छी तालीम दिलवाएं, लेकिन जब बुक्स लेने आते हैं तो यहाँ पर कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि बंदा जो है ना वो खामोश हो जाता है। कागज की बढ़ती हुई कीमतों पर दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना था कि कागज महंगा होने से किताबें भी महंगी हो गई हैं। गवर्नमेंट की जो बुक्स 70 रुपए की आया करती थी, अब उसका रेट 120 रुपए हो गया है, जिसकी वजह से शहरी के खरीदने में मुश्किलात पैदा है। क्योंकि वो जो बुक्स, जो तमाम बुक्स थी जो एक कॉपीराइट में 1000 रुपए की मिल जाती थी, जो कंपनियां बड़ी बड़ी हैं उन्होंने उनके राइट्स खरीदनी है, वो अब जाकर 3500 रुपए पर हो गई हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि कागज की कीमत कम की जाए ताकि किताबों की कीमतें भी कम हो सकें। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। अवामी सवारी जेब पर मजीद भारी। होंडा मोटरसाइकिल्स की कीमतें 2000 से 9000 मजीद बढ़ा दी। 70 सीसी मोटरसाइकिल 2000 रुपये बढ़कर 99,900 की हो गई है। सिटी ड्रीम 2000 इजाफे के साथ 1,06,500 की हो गई। होंडा प्राइडर 3000 बढ़कर 1,36,900 की हो गई। होंडा 125 सीसी 3600 रुपये बढ़कर 1,59,500 का हो गया। मियांवाली में माह रमजान से पहले रमजान बाजार फाल हो जाएंगे। बाजारों के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। अख्तर मजाज के मियांवाली में रमजान बाजार सजा दिए गए। शहरियों को माह रमजान में सस्ती इशाए खुर्दोनोश दस्तयाब होंगी। इंचार्ज रमजान बाजार सब इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी इमरान खान का कहना है कि माह रमजान से 2 रोज कबल बाजार फाल हो जाएंगे। आटा तो कल से फरोख्त हो रहा है, चीनी आ जाए, चीनी भी आज मिलेगी आवाम को यहाँ से। वो कभी रेट आने हैं, एसओपी आए नहीं, इसलिए 2 दिन पहले रमजान से पहले ये स्टार्ट हो जाएगा और चीनी भी मिलेगी, आटा और सब चीजें मिलेंगी यहाँ पे। इंचार्ज रमजान बाजार का कहना था कि तमाम तार इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सरकारी आटे और चीनी की फरोख्त शुरू कर दी गई है। सरकारी स्टॉल्स पर 25% रियायत दी जाएगी। यहाँ पे 4 सरकारी स्टॉल हैं जिसमें चीनी, आटा और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस और यूटिलिटी के। इसके अलावा सब्जी फ्रूट के भी स्टॉल होंगे और एग्रीकल्चर प्राइस में 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। रमजान बाजार में गोश्त और दूध दही के भी स्टॉल लगाए जाएंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर में माह रमजान की आमद से पहले ही सब्जियां और फल महंगे कर दिए गए हैं। प्याज, टमाटर, सेब, केले समेत तमाम अशिया महंगी कर दी गई हैं। शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। हमें रिपोर्ट करेंगे महमूद ज़हीर। और रहमतों के महीने रमजानुल मुबारक की आमद है। इस माह में अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, लेकिन कुछ ग्रां फरोश इस महीने में भी अशिया की मनमानी कीमतें वसूल करके गुनाह कमाते हैं। शहरी कहते हैं कि माह रमजान में अशिया महंगी कर दी जाती हैं। लेमन जो इस वक्त मिल रहा है वो 140 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि 3-4 दिन पहले यही 80 रुपए किलो मिल रहा था।
اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جیسے جیسے ماہ رمضان نزدیک آتا ہے یہ چیزیں مہنگی کیوں ہو جاتی ہیں۔ حکومت کو بہت مہنگائی کم کرنی چاہیے، ان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، جو ریٹ بڑھ چکے ہیں ان پہ کنٹرول کرے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک روز پہلے سستی ملنے والی پیاز کا ریٹ 30 روپے کلو بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سیب کی قیمت 50 روپے کلو اضافہ سے 300 روپے کلو تک جا پہنچی ہے۔ دکاندار ریٹ لسٹ بھی آویزان نہیں کرتے۔ یہاں پہ کسی سٹال پہ جو ہے ریٹ لسٹ پراپر جہاں پہ آویزہ ہونی چاہیے جس پہ نظر آئے وہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان سے قبل ہی لیمن اس کو سٹور کر لیا، اس کو منڈی سے ہٹا دیا۔ یہ جو 70-80 روپے کلو والی چیز تھی ابھی 160 میں 200 روپے میں ہوگی۔ یہ بدقسمتی ہے ان تاجروں کی، ان میں شعور نہیں ہے یا ان کو عقل نہیں ہے یا کسی نے دی نہیں ہے کہ رمضان میں ریلیف دینی ہے یا رمضان میں ظلم اور جبر کرنا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ماہ رمضان میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے۔ رمضان المبارک سے قبل پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ، شہریوں نے انتظامیہ کو سستے بازاروں کے علاوہ سبزی منڈی اور عام مارکیٹوں کا معائنہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ خانیوال میں ضلع انتظامیہ کی نہلیاں بے حسی، شہر کے گنجان آباد علاقے کی گلیاں گندے پانی کا تالاب بن گئی ہیں۔ اہل علاقہ تعفن زدہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ندیم مغل کی رپورٹ۔ خانیوال میں ناکارہ سیوریج سسٹم نے ایم سی کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ شہر کا گنجان آباد علاقہ ہیبت کوٹ سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گیا۔ گندا پانی رہائشی گلیوں اور گھروں میں داخل ہو گیا۔ اہل علاقہ کہتے ہیں تعفن زدہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ تقریباً 1 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، سیوریج مسلسل بند ہے، نہ تو یہ گلیاں بنی ہیں دوبارہ اور نہ یہ نالی، اور سیوریج کی مسلسل شکایت کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ کوئی اس کا جو ہے سدباب نہیں ہو سکا۔ خاص طور کو کئی بار دیے، ایک بار نہیں دیے، تقریباً ہر ایک دن 2 دن بعد جاتے ہیں وہاں پر۔ کل بھی گئے تھے، پرسوں بھی جاتے ہیں، آج بھی گئے ہیں، کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بچوں کو گندے پانی سے گزر کر سکول جانا پڑتا ہے، انہیں بھی باہر جانے آنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گزر کے جا رہے ہیں، ابھی میں اور میری بھانجیا سے گزر گیا ہے، نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو یہ 1 سال ہو گیا پورا ایسے پانی کھڑا ہے۔ آج تک کوئی انتظامیہ نے یہاں پہ آ کے کوئی نالی نہیں صاف کرتے، کوئی گندگی نہیں نکالتے۔ اس کے باوجود لوگ اتنے کے بیمار ہو چکے ہیں اس گلی میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ بچے اور بزرگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ متعدد بار درخواستیں دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف سی او میونسپل کمیٹی افتخار بنگش نے اپنے موقف میں روایتی فنڈز کی عدم دستیابی کا رونا رویا ہے۔ اس تعفن زدہ ماحول میں زندگی گزارنے والے شہریوں نے کمشنر ملتان سے نوٹس لے کے مسئلے کو حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ندیم مغل، روہی نیوز، خانیوال۔ اساتذہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن اور کامرس پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن نے چنگی نمبر 6 پر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ماجد کلاسرا کی رپورٹ۔ پنجاب کے جنرل اور کامرس کالج کے اساتذہ پھر سراپا احتجاج۔ پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن اور کامرس پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن نے چنگی نمبر 6 پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں خواتین اساتذہ بھی شریک تھیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پے پروٹیکشن کے لیے 22 دن سے احتجاج کر رہے ہیں۔ 24 دن سے ہمارے کولیگز لاہور میں سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ حق کوئی ہم ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ بالکل جائز ہے اور تسلیم شدہ ہے حکومتی سطح کے اوپر۔ 2002 اور 2005 کا بیچ اس کو اویل کر چکا ہے۔ 2010 کے اندر جب انہیں پرماننٹ کیا گیا تھا تو انہیں یہ حق دے دیا گیا تھا۔ ملتان میں اساتذہ کا احتجاج لاہور میں پے پروٹیکشن کے لیے 22 دن سے ہونے والے دھرنے کا تسلسل تھا۔ احتجاجی مظاہرین نے چنگی نمبر 6 چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، جس کے باعث بوسن روڈ پر گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ حکومت ان کے مطالبات مانتے ہوئے پے پروٹیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ ہمارا یہ دھرنا 24 دن سے چل رہا ہے اور یہ 2002 سے ہمارے مطالبات ہیں۔ حکومت نے 2009 میں نوٹیفیکیشن کیا لیکن 2013 میں واپس لے لیا۔ حکومت نے پھر ہم سے 2019 میں وعدہ کیا۔ وزیر تعلیم، موجودہ وزیر تعلیم جو ہیں راجہ یاسر، انہوں نے وعدہ کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے وکیل، میں تمہارا وکیل ہوں، لیکن حکومت نے جھوٹ بولا ہے۔ اساتذہ نے اظہار یکجہتی کے لیے اسٹوڈنٹس بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ حکومت پے پروٹیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری کرے ورنہ وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت نے رواں برس کے لیے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کر دیا ہے۔ رواں سال کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 88,927 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ یکم رمضان کو بینک 88,927 روپے یا اس سے زائد رقم پر خود کٹوتی کرے گا۔ اسٹیٹ بینک نے وزارت مذہبی امور کے مشاورت
के बाद 52 तोले चांदी की कीमत के बराबर ज़कात का ऐलान कर दिया है। बैंकों में 88,927 रुपए रखने वाले सार्फिन से 2.5% ज़कात की कटौती की जाएगी। मरकजी बैंक के मुताबिक ज़कात सिर्फ सेविंग अकाउंट से ही मिन्हा की जाएगी। करंट अकाउंट और गैर मुल्की करेंसी अकाउंट से ज़कात की रकम नहीं काटी जाएगी। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मकामी और बैनुल अक़वामी मंदूबीन ने शिरकत की। हासिम सिद्दीक की रिपोर्ट। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में कौमी जुबान को फरोग देने के लिए उर्दू कॉन्फ्रेंस सजाई गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था, खित्ते की तरक्की के लिए कौमी जुबान का फरोग जरूरी है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी कौमी जुबान की तरवीज और फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। हम उर्दू से इंग्लिश कन्वर्ट करते थे इंग्लिश बोलने के लिए, और अब वो नौजवान अब सर उर्दू में और इस्लामियात में सप्तियाँ आती, हमारे दौर में इंग्लिश में सप्तियाँ आती थी। सो सॉफ्टवेयर इज चेंज। किसने किया? हम सारों ने, क्योंकि हमने अपनी अपनी लैंग्वेज को। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन फैसिलिटेट टू यू पीपल, वी आर देयर। न्यू जर्सी अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर जुवेदुल हक संधू का कहना था कि उर्दू को फरोग देने वाले इंडिया में चले गए और अब जमीयत की जिम्मेदारी है कि वो उर्दू के फरोग के लिए अपना किरदार अदा करें। यूनिवर्सिटी उर्दू के हवाले से उर्दू जुबान और अदब ने माजी में दिल्ली, लखनऊ से जो है वो अरूज हासिल किया। अब चूंकि वो इलाके हिंदुस्तान में चले गए हैं और पाकिस्तान में इसका कोई गहवारा नहीं है, तो उर्दू जुबान और अदब का गहवारा जो है वो यूनिवर्सिटियां करार पाई। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने कहा कि उर्दू बोलते हुए एहसास कमतरी नहीं होना चाहिए। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग होने के बावजूद अदब पर खुसूसी तवज्जो देना खुश आइंद है। बहुत खुशी होती है कि इस इलाके में और जिस इलाके से हम ताल्लुक़ रखते हैं उससे इस तरह इल्म की शुआएं फूट रही है। और हैरानी की बात यह है कि एक सैंसी यूनिवर्सिटी में इल्म व अदब का भी प्रचार हो रहा है। कौमें वही तरक्की करती हैं जिन्होंने अपनी जुबान की हिफाजत की और अपनाया। कॉन्फ्रेंस में तुलबा को भी अपनी तहकीकात, रोजमर्रा हथो किताबत में उर्दू जुबान के इस्तेमाल को रवाज देने की तलकीन की गई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान।